السلام علیکم جی، میں اور رشید بلوچ درون ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ آج بات کرتے ہیں جو افغان ٹریڈ کے ساتھ ساتھ ایرانی اشیاء کی جو ٹریڈ ہوتی ہے اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، ساتھ میں اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور گھنٹی کا بٹن دبانا ہے۔ اچھا جی، ابھی حکومت نے ایک پالیسی وضع کر دی ہے، تقریباً اس پہ امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو افغان ٹریڈ ہو رہی تھی اس سے قبل گزشتہ 50-60 سالوں سے 70 سالوں سے 100 سال لگا لیں، جب سے خطہ موجود ہے تب بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیں نا، وہ جو افغان ٹریڈ ہے اس میں آفیشلی یہ بتایا گیا ہے کہ جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے افغان ٹریڈنگ کی، تو اس میں بہت سارے جو بزنس مین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جو سامان تورخم بارڈر پہنچنا چاہیے وہ پہنچتی نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں قاسم پورٹ سے جو سامان نکلتی ہے، تورخم بارڈر سے پہنچتے پہلے ہی پاکستان میں وہ کہیں غائب ہو جاتی ہے۔ اس سے جو ہے زر مبادلہ کو کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ تو یہ آفیشلی کہا گیا ہے، یہ مان لینا چاہیے کہ اگر اللیگل ہو رہا ہے تو اس کو بند ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک کچھ لیگل ظاہر ہے کہ آپ کا بزنس ہوتا ہے، وہ افغان بارڈر سے ہوتی ہے۔ وہ فی الحال افغانستان اس پوزیشن میں نہیں ہے سوائے کوئلہ وہ آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے، اور باقی اشیاء کوئی ایسا نہیں ہے افغانستان کے بارڈر سے جس سے آپ کہیں کہ آپ ٹریڈ کر سکیں۔ یہ ضرور ہے کہ پاکستان سے اللیگل چینی، آٹا، چاول، مختلف اشیاء وہ جاتے رہے ہیں، لیکن اس کا ظاہر ہے کہ ایز اے ریاست پاکستان کو کوئی فائدہ نہ پہلے تھا نہ آگے ہوگا، اس کا کوئی فائدہ ہوگا جب تک اس کو لیگلائز نہ کیا جائے اور دونوں طرف سے ایک بارڈر ٹریڈ کا باقاعدہ لیگل طریقے سے کوئی منصوبہ بندی نہ ہو، کوئی پلان نہ ہو۔ دوسری طرف آپ کا ایران بارڈر ہے۔ ایران بارڈر میں دیکھیں تقریباً کوئی $22 ملین کا کہا جا رہا ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان ٹریڈ ہو رہا ہے، بائی بارڈر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ وہ اپنی جگہ ایک قانونی طریقہ کار ہے، وہ ہوتا ہے، اور اس میں بھی بہت سارے جو کاروباری افراد ہیں بلوچستان کے، جو آپ کا چیمبر آف کامرس ہے، اس کو بھی کافی سارے شکایات موجود ہیں، ان کے ذہنوں میں ہیں، اور وہ خدشات بھی ہیں، کچھ مشکلات ان کو درپیش ہیں، تو وہ حل کرنے کی ضرورت ہے ظاہر ہے۔ لیکن مدعا وہ نہیں ہے، مدعا یہ ہے کہ یہ جو آپ کے بارڈر ایریا میں پنجگور ہے، واشک ہے، دالبندن تفتان ہے، تربت ہے، اواران ہے، 5-6 اضلاع اگر ان کو آپ ملا لیں تو کم سے کم ان کی آبادی، خاران بھی اس میں شامل ہے، ان کی آبادی کوئی آدھے بلوچستان کی آبادی ہو سکتی ہے نا۔ ابھی دیکھیں نام کہ 10-12 لاکھ پنجگور کی آبادی ہے، اتنی اس سے زیادہ آبادی تربت کی ہے، اور واشک ہے، خاران ہے، اس کو لگا لیں 30-40 لاکھ کی آبادی ڈائریکٹ جو ہے وہ ایران ٹریڈ سے وہ وابستہ ہے۔ اب ایران ٹریڈ کیا ہے؟ وہاں سے تیل آتا ہے، یعنی کہ پٹرول، ڈیزل، اشیاء خوردنی، یہ چیزیں ایران سے آتی ہیں، اور اس کو ظاہر ہے کہ ریاستی طور پر یا ریاستی ادارے ہیں یا حکومت ہے یا جو آفیشل جو کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اللیگل ہے اور یہ بند ہونا چاہیے۔ اس پہ جو ہے حکومت نے پالیسی واضح کر دی ہے، شاید ہفتہ 2 ہفتے کے بعد پورا بارڈر سیل کیا جائے۔ جو مقامی لوگ ہیں جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو اللیگل ٹریڈ کہہ سکتے ہیں، اسمگلنگ آپ کہتے ہیں، لیکن یہ دراصل ہمارے لیے ذرائع آمدن ہے، اور ہم جو سامان دونوں طرف سے، ایران کی طرف سے ہو یا اس طرف سے ہو، لیکن مسئلہ یہ کہ ایران کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی چیز آپ پاکستان لے کے آئیں، لیکن یہاں سے بارڈر پہ جو ہے ایران کے جو بھی اشیاء ہیں، اشیاء خوردنی ہے، ضروریات زندگی کے تمام اشیاء، یہ میں بار بار کئی ویلاگز میں نے بتایا ہے کہ وہ آتی ہیں ان اضلاع کے علاوہ پورے بلوچستان پہ ظاہر کی سپلائی ہوتی ہیں۔ کوئٹہ کی مارکیٹوں میں بھی سستی ایرانی اشیاء جو ہے آج سے پہلے ملتی رہی ہے اور لوگوں نے خریدا بھی ہے۔ ایک ایشو یہ ہوا کہ 2018 کے بعد یہ جو پٹرول اور ڈیزل وغیرہ کے
جو پہلے لوگ ایک دو گاڑیوں میں لا کے بیچ دیتے تھے، ان میں ان کا نان نفقہ چل رہا تھا۔ 18 کے بعد کی جو حکومت ہے، یعنی پی ٹی آئی کی اور باب کی مشترکہ جو حکومت تھی، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جی اس طرح پتہ نہیں کیا سوچا، مجھے نہیں سمجھ آتا۔ انہوں نے یہ کیا کہ جی وہ ایک ٹوکن سسٹم شروع کر دیا ان اضلاع میں، جو بارڈر ایریا کے اضلاع ہیں ان کے لیے کہ جی یہ ٹوکن ہے، آپ مہینے میں 2 ٹرپ لگائیں گے، 4 ٹرپ لگا کے وہاں سے سامان لے کے آئیں گے۔ تو شروع میں لوگوں نے ظاہر اس کو ویلکم کہا، اور لوگ خوش ہوئے کہ جی لیگلی جو ہے ایک ریاست کا اجازت نامہ آپ کے پاس ہوگا تو آپ کو بارڈر پہ کوئی نہیں روکے گا، آپ سامان لے کے اسپیشلی پٹرول اور ڈیزل وہ لے کے آپ آئیں گے، شہروں میں بیچیں گے، آپ کا جو منافع ہے وہ آپ کو ملے گا۔ شروع میں لوگ بڑے خوش ہوئے، لیکن ادھر کیا گند یہ ہوا کہ جو باثر لوگ تھے، جو ڈرگ مافیا اور فیول مافیا، باقی علاقے کے باثر جو لوگ تھے، انہوں نے ایک ٹوکن سسٹم جو حکومت کی طرف سے یا ریاست کی طرف سے ایک سمجھے ایک منصوبہ تھا، ان کا ایک پروجیکٹ تھا، وہ انہوں نے یرغمال بنا دیا۔ ابھی ہونا یہ شروع ہوا کہ جو غریب بندہ ہے، جن کے پاس ایک گاڑی ہے، وہ مہینے میں 2 یا 3 4 ٹرپ لگا کے، ہفتے میں 1 ٹرپ لگا کے، اس کو مہینے کا 70-80 ہزار، لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ بچتی تھی، جو اس کا اپنا گزارا ہو جاتا تھا۔ جب ٹوکن سسٹم شروع ہوا تو بہت سے لوگوں نے اپنے زمینیں بیچیں، ایک گاڑی خریدی، زمبیات گاڑی جسے کہتے ہیں ہماری لینگویج میں، بارڈر کے ایریا کے لینگویج میں زمبیات کہتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے اپنے زیورات وغیرہ جو بھی تھے وہ بیچ دیے، یار گاڑی خرید لی، اس امید میں کہ مہینے میں 2-4 ہمارا ٹرپ لگ جائے گا تو ہمارا گزارا ہو جائے گا، اور ہم اپنا اس زندگی کا جو سائیکل ہے اس کو آگے ہم لے جا سکتے ہیں۔ بعد میں مافیاز نے اس کو کیا یرغمال، بالکل ہائی جیک کر دیا اس کاروبار کو۔ ہونے یہ لگا کہ جو باثر لوگ تھے، کسی نے 50 گاڑیاں خریدیں، کسی نے 20 گاڑیاں خریدیں، اور بہت سارے لوگوں کے پاس گاڑیاں بھی موجود نہیں تھیں۔ انہوں نے جا کے ٹوکن خریدنا شروع کر دیے، ایک ملی بھگت کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ، مطلب علاقے کے ڈی سی کے ساتھ، اور باقی جو ہے ظاہر ہے کہ ایف سی بھی بارڈر میں ہوتی ہے، ان کے آفیسرز کے ساتھ ایک ملی بھگت کر دی۔ پھر ہونا یہ شروع ہوا کہ ایک باثر بندہ ہے، اس نے 20 ٹوکن لے لیے، اور اس میں ڈیلی کا ایک ٹرپ لگنا ہے۔ انہوں نے کرائے پہ، جن لوگوں کے پاس آلریڈی جنہوں نے گاڑی خریدی تھی اس امید کے ساتھ کہ جی ہم اپنا چھوٹا موٹا کاروبار کر لیں گے، ان کو انہوں نے جو ہے کرائے پہ ہائر کر لیا۔ کچھ نے، جن کے پاس زیادہ پیسے تھے، پیسے تو سب کے پاس تھے، لیکن ادھر کچھ لوگوں نے اپنی گاڑیاں خریدیں، 20 30 گاڑیاں خرید لیں، اپنا ایک وہ نمبر لگا دیا، ڈیلی 15 گاڑیاں آ رہی ہیں، 15 جا رہی ہیں، وہ تو کروڑوں میں کھیلنا شروع ہو گیا۔ جن لوگوں کو مہینے میں 1 یا 2 ٹرپ، جو غریب لوگ تھے، عام لوگ تھے، جن کے لیے ٹوکن سسٹم بیسکلی بنایا گیا تھا، تو ان کا نمبر ہی نہیں آیا۔ بعد میں ایک ٹوکن دی جاتی تھی، مہینے میں ان کا 1 ٹرپ لگتی تھی، اور کبھی نقصان کبھی تھوڑا بہت فائدہ۔ ان کو اس ٹوکن سسٹم سے جو غریب بندہ تھا، ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا۔ بہت کم لوگ شاید انہوں نے تھوڑا بہت فائدہ اٹھایا ہو۔ اصل فائدہ کس نے اٹھایا؟ وہ جو مافیاز ہیں اس نے اٹھایا، علاقے کے ڈی سیز نے اٹھائے، باقی جو میں نے کہا کہ جی ایف سی وغیرہ کے جو آفیسرز تھے انہوں نے اٹھایا۔ پھر باقاعدہ طور پر ایک ایسا مافیا اتنا طاقتور ہو گیا کہ ہیروئن، تریاک اور منشیات کے کاروبار سے زیادہ منافع اس کاروبار میں تھا۔ وہ لوگ جو منشیات کے کاروبار کرتے تھے، انہوں نے دیکھا یار اس میں رسک بھی ہے، اس کاروبار میں روٹ بھی بڑا لمبا ہے، ادھر سے ادھر چلیں جی ادھر ہاتھ ڈال لیتے ہیں۔ تمام وہ جو منشیات فروش تھے، اسمگلر تھے، انہوں نے تیل والے معاملے میں ہاتھ ڈال دیا۔ ظاہر ہے کہ اب اتنے بڑے بڑے یہ جو مافیاز ہیں، جب انہوں نے ہاتھ ڈال دیا اس معاملے میں، تو غریب بندے کو پوچھنے والا کون؟ پھر کوئی پوچھنے والا تو نہیں تھا۔ انہوں نے اربوں روپے کمایا بارڈر سے ان 5 سالوں میں، 2018 سے اس نگران حکومت کے آنے سے پہلے تک اربوں روپیہ۔
میں نے پچھلے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ آپ صرف اور کام نہ کریں، جو لوگ احتساب کرنا چاہتے ہیں نا وہ اور کام نہ کریں، وہ صرف یہ کریں کہ 5 سالوں میں 3-4 ڈسٹرکٹ پنجگور کا، گوادر کا، آپ کا تربت کیچ کا، تفتان وغیرہ کا، 3-4 ڈسٹرکٹ کے جتنے ڈی سیز ٹرانسفر ہوئے ہیں نا، ذرا ان کو آپ پکڑ کے بٹھائیں، ان سے ذرا پوچھیں کہ یہ پیسے کس کو کتنے پیسے ملے اس مد میں، وہ آپ کو پورا ڈیٹیل بتا دیں گے کہ جی کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ لوگوں کے جیبوں میں گیا ہے، اس میں صوبے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، عام لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ان مافیاز نے۔ اور پھر اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ علاقے کے ایم پی ایس بھی ظاہر اسٹیک ہولڈر ہیں، ان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا، وہ بھی شامل ہو گئے ہیں اس میں۔ پیسے انہوں نے کمائے، متعلقہ وزیر نے کمایا، متعلقہ ایم پی اے نے کمایا، متعلقہ ڈی سی نے کمایا، متعلقہ کمانڈر نے کمایا، اور باقی چھوٹے موٹے سائڈ والے ہیں وہ آپ رہنے دیں، کروڑوں روپیہ۔ مجھے تو ایک بندے نے کہا کہ جی جو بارڈر میں ایریا میں کام کرتے ہیں، لاسٹ جو اس سے پہلے جو ڈی سی گزرا ہے، شاید کیا نام ہے میں بھول گیا، وہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اسی گپ شپ میں انہوں نے کہا کہ جی ایک ہفتے کا 27-28 کروڑ روپیہ جو میں فلانا دفتر کو بھیجتا ہوں، فلانا عوامی نمائندہ اس کو میں بھیجوا دیتا ہوں کوئٹہ، نمبر 1۔ دوسرا، علاقے کے لوگ گواہ ہیں کہ یہ 2 بندے مقرر تھے، 1-2 بندے وہ بازاروں میں آتے تھے، ان کے پاس 1000 2000 500 کے نوٹ ہوتے تھے، مطلب 500 1000 کے نوٹ ان کے پاس ہوتے تھی، وہ آتے تھے دکانداروں سے، بینک والوں سے، یہ کہا کرتے تھے کہ جی آپ ایسے کریں کہ 5000 کا بڑا نوٹ ہے، ظاہر ہے نا، 5000 کا نوٹ آپ دیں، اس کے بدلے میں 5500 کا نوٹ ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ یعنی کہ پیسے کی فراوانی اتنی زیادہ ہو گئی، اب ان کو ٹرانسفر کرنے میں ان کو مشکل پیش آ رہی تھی، کیونکہ 1500 کے نوٹ جب آپ فرض کریں 50 کروڑ 1 ارب روپیہ جب آپ کہیں آپ کو لے جانا ہو تو 1500 کے تو بہت ظاہر ہے کہ زیادہ اس کا مقدار تو زیادہ ہوگا، تو انہوں نے یہ توڑنے کا، یہ علاقے کے لوگوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں، پنجگور کے اور تربت سٹی کے لوگوں کو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ آ کے 5500 روپیہ کسی بینک والے کو، کسی دکاندار کو، کسی اور کاروباری بندے کو دیتے تھے کہ جی 5500 آپ لیں، کھلے 1500 والے 5500 نوٹ، اور ہمیں ایک 5000 کا نوٹ دے دیں، تاکہ نوٹ کی گڈی جب بنتی ہو چھوٹی ہو، ٹرانسفر کرنے میں آسانی ہو۔ تو اس حد تک کرپشن ہوئی ہے اس بارڈر میں۔ اس کا ریئیکشن ابھی کیا آ رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ریئیکشن ابھی یہ آ رہا ہے کہ حکومت نے مجموعی طور پر کہا ہے کہ جی ہم بارڈر بند کر لیتے ہیں۔ ہمارے وزیر اطلاع صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم سمندر میں اگر کوئی کشتی مشتی ہوگا، تیل لا رہا ہوگا تو اس کو بندوں سمیت ہم مار دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی نوبت یہاں تک آئی ہے۔ چلے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی اللیگل نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی کاروبار، در ایسے ایک شہری کون مطلب کہے گا کہ جی ٹیکس فری کوئی کاروبار ہو یا ٹیکس اس میں نہ لیا جائے، کوئی ایک عام بندہ بھی اس پہ ڈس ایگری نہیں کر سکتا۔ جو اس کاروبار میں جو کاروبار کر رہے ہیں، وہ جو ہمارے جیسے لوگ باہر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کوئی ڈس ایگری اس بات سے نہیں کرتا کہ جی صوبے کو ٹیکس نہیں ملنا چاہیے، فری آف کاسٹ جو ہے کاروبار ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے 5 سالوں کی ریکوری کر لیں آپ، صوبائی حکومت کو کرنا چاہیے۔ ریکوری کرنا کتنا مشکل کام ہے، گنے چنے لوگ ہیں، ان کو ذرا پکڑیں۔ پہلے سب سے پہلے آپ یہ کام کریں کہ آپ علاقے کا پہلے جو ڈی سی رہا ہے نا، اس کو پکڑیں، اپنے دفتر میں بٹھا دیں، 1-2 دن انویسٹیگیٹ کر لیں، وہ سارے بتا دیں گے پیسے کہاں کس کو دیے ہیں، میرے پاس کتنے ہیں۔
یہاں تک کہ ان بارڈر ایریاز میں لوگ کروڑوں روپیہ ڈی سیز آفر کرتے تھے کہ لیں ہمیں پوسٹنگ دے، ظاہر کہ پیسے تھے، آگے سے پیسے کمانا تھا، صرف تنخواہ پہ یا چھوٹے موٹے لیویز کے تنخواہوں کی کٹوتی وغیرہ، اس پہ تو کوئی اتنا 50 کروڑ 60 کروڑ نہیں دیتا نا اپنے پوسٹنگ کے لیے، یہ ہوتا رہا ہے۔ ابھی نظرہ غریبوں پہ پڑ گیا ہے کہ جی ہم بارڈر بند کریں گے۔ اول تو یہ ہے کہ بارڈر آپ اگر ایسا کوئی پالیسی ہے اس پہ امپلیمنٹ کریں گے، یہ سب سے پہلے جو بارڈر ایریا کے اضلاع ہیں تقریباً 30-35 لاکھ جو آبادی ہے وہ متاثر ہوگا، اس میں سے زیادہ 5-10% آپ ایسے نکالیں جو ملازمتوں پہ ہیں یا یورپ نہیں یا آپ کے مڈل ایسٹ میں جا کے مزدوریاں کرتے ہیں، وہ 8-10% آپ وہ نکال سکیں، باقی 90% لوگوں کا روزگار تو یہی ہے۔ تو پھر ان کے لیے متبادل ذرائع آمدن کیا ہے، آپ کے پاس پالیسی کیا ہے، وہ ذرا وضع کر دیں، وہ نہیں ہے۔ میں بڑے ذمہ دار ایک بندے کو کوٹ کر کے بتا سکتا ہوں کہ ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے یہ بات ان سے چھیڑا، میں نے کہا اتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، کوئی ذرائع آمدن نہیں ہے، نہ کوئی فیکٹری ہے نہ کوئی اور ذرائع آمدن ہے، کچھ نہیں ہے، متبادل کوئی روزگار ہے نہیں۔ جب آپ یہ بند کریں گے، جب ایک بارڈر بند ہوگا تو لوگ کیا کریں گے؟ پتہ ہے اس نے مجھے کیا کہا؟ اس نے کہا یار ترک کا جو علاقہ ہے سندھ میں، ادھر تو انڈیا کا بارڈر تو لگتا ہے، وہ لوگ تو ایسا نہیں کرتے، اگر وہ جی سکتے ہیں، وہ اپنا روزگار روزمرہ کی زندگی کا دار و مدار بارڈر پہ ان کا نہیں ہے، اپنا کوئی روزگار وہ متبادل وہ کر رہے ہیں، تو پھر یہ 5-6 اضلاع یا بلوچستان کے لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک بڑے ذمہ دار بندے کو میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں۔ ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا انڈیا کے ساتھ کبھی آپ کے روابط ایسے رہے ہیں کہ مطلب گزشتہ ادوار کی بات کر رہا ہوں، 75 سالوں کی بات کر رہا ہوں، کہ کبھی آپ نے اس طرح کے کوئی مطلب بزنس کی ہے، لین دین کی؟ ٹھیک ہے کچھ ایریاز میں ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ لیگل ہو، مجھے نہیں پتہ، ہو سکتا ہے واگا بارڈر ہے اس ادھر ادھر سے ہوا ہو، مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ جو روٹ ہے اس کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے اس کے ساتھ، ترک کے ساتھ یا انڈیا کے بارڈر کے ساتھ۔ ایران کے ساتھ آپ کا ایک ایران بارڈر، افغان بارڈر، اور یہ جو آپ کا ساحل ہے، یہ جو فشر مین ہے، آپ کا پورا بلوچستان کا جو ذرائع آمدن کا دار و مدار ہے وہ یہ 3 چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں خود آفیشلی مانتے ہیں کہ جی بلوچستان میں کوئی ذرائع آمدن نہیں ہے، نہ کوئی فیکٹری ہے، کوئی فیکٹری لگانے کا تصور نہیں کرتا بلوچستان میں، اور آپ کہتے ہیں جی ہم سرمایہ بلوچستان میں سرمایہ کاروں کو دعوت دیں گے کہ آپ آ جائیں۔ مطلب جناب مشرف سے لے کر آج دن تک، اس سے پہلے تو ظاہر نہ سی پیک کی بات ہو رہی تھی نہ وہ، مشرف کے دور سے تمام چیزیں شروع ہوئے، کوئی ایک بندہ، کوئی ذمہ دار بندہ آ کے کہے کہ اس سی پیک پروجیکٹ سے ہم نے یہ فیکٹری بنا دی، اس میں ہم نے اتنے لوگوں کو کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کر لیے ہیں، لہٰذا یہ جو بارڈر ٹریڈ سے جسے آپ اسمگلنگ کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہم نے ادھر آپ کو متبادل ان کو کسی فیکٹری میں ان کو ہم نے روزگار دلوایا، نہیں ہے نا، کوئی مثال نہیں ملتی آپ کو۔ دوسری طرف ہب کو آپ ایک ظاہر ہے کہ انڈسٹریل زون کہتے ہیں، ہب کراچی سے جڑا ہوا شہر ہے بلوچستان کا، جتنے بھی لوگ ہیں چند مزدور جو مزدوری کرتے ہیں، صاف ستھرائی وغیرہ، ٹیبل صاف کر دیا، ڈرائیور ہے گاڑی کو پونچھا لگایا، یا گیٹ کے باہر جو ہے وہ تمنچا لے کے جو ہے وہ سیکورٹی کے علاوہ اتنے فیکٹریز ہیں، کسی ٹیکنیکل اچھے پوزیشن پہ آپ بلوچستان کے لوگ دکھائیں مجھے، نہیں ہے۔ کراچی سے آتے ہیں صبح، اپنا کام کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں کراچی، سندھ والے۔ 75 سال ہوئے ہیں جب سے یہ انڈسٹریل زون بنا ہے نا آپ کا، 90 سے، تو میرے خیال میں 90 میں یہ سٹارٹ ہوا تھا، تو اب تک
ادھر بلوچستان کے لوگوں کے لیے کوئی ذرائع آمدن جو آلریڈی چل رہے ہیں فیکٹریاں اس میں نہیں ہے. ہب کے لوگ کیا کر رہے ہیں, ان کے لیے کیا ذرائع آمدن آپ نے بنایا, وہ وہی کام کر رہے ہیں. کتنے ہوں گے اس میں؟ میرے خیال میں جتنی فیکٹریز ہیں نا اس میں جو میرے 3,500 لوگ ہوں گے چھوٹے چھوٹے وہ کام کر رہے ہیں. یا تو پھر آپ یہ پالیسی بنا لیں کہ جی ادھر جتنے بھی غیر بلوچستانی ہیں ان کو جو ہے ایک پالیسی آپ بنا لیں نا سندھ والوں کو. تو ظاہر ہر صوبہ اپنے عوام کے ذرائع آمدن کا خود ذمہ دار ہے نا. ان کو آپ بھیج دیں, بلوچستانیوں کو آپ جا کے وہ کر لیں, ان کو ٹیکنیکل ٹریننگ دیں وغیرہ دیں, وہ سنبھال لیں گے. کم سے کم اگر 15-20 ہزار لوگ کام کر رہے ہیں نا ان فیکٹریوں میں, 20-15 ہزار لوگوں کا جو ہے ادھر تو ایک روزگار تو لگے گا. اور اس طرف جو ہے وہ جو ایک روزگار کا ذریعہ چل رہا ہے وہ بند کر رہے ہیں آپ. اب یہ لوگ جائیں گے مطلب کہاں جائیں گے؟ مطلب وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو لوٹنا ہے نا اس حد تک لوٹیں کہ اس کو واپسی کا کرایہ وہ گھر جانے کا. جب واپسی کا بھی آپ کرایہ اس کے لیے نہیں چھوڑیں گے نا گھر جانے کے لیے, تو پھر وہ آپ سے لڑے گا. آپ کو اتنا گنجائش آپ کو پیدا کرنی پڑے گی. یا تو بارڈر کو بالکل وہ جو 3-4 جو ہے وہ ایک زون بنے ہیں, ان کا کاروباری زون بنے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو فنکشن ہونے میں زیادہ ٹائم لگے گا. اس کے جتنا ٹائم اس کے لیے لگتا ہے تب تک لوگوں کے لیے اتنی آسانی ہو کہ وہ اپنا ایک چھوٹا موٹا کاروبار کر لیں. لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں, مافیاز کی نہیں. مافیاز کا گریبان پکڑیں, اس کے پیٹ پہ گردن پہ پیر رکھ کے اس سے اگلوا دیں جو انہوں نے اب تک کمایا ہے. ابھی ان کو ضرورت بھی نہیں ہے, ان 5 سالوں میں انہوں نے اتنا پیسہ کمایا ہے نا, ان کو ابھی اگر آپ اگلے 100 سال کے لیے بارڈر بند کر لینا ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑنا ہے. اگر فرق پڑے گا یہ کامن مین کو, یہ غریب بندے کو, ایک زمداد والے کو پڑے گا. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے یا تو متبادل روزگار ان کو فراہم کرے, یا جو آلریڈی یہ روزگار چل رہا ہے اس کو کوئی طریقہ, جس طرح ٹوکن کیا تھا وہ تو اگر ٹوکن بھی ایمانداری سے ہوتا تو یہ نوبت نہیں آتی. یا کوئی ایسا طریقہ کار آپ اپنائیں جس سے کم وہ 2 وقت کی روٹی اپنا وہ کما سکے. یکدم سے آپ مطلب اتنے لوگوں کو بھوکا مارنا ہے تو پھر خانہ جنگی پیدا ہو سکتی ہے اس میں. کل تک کے لیے اجازت دیں, اللہ حافظ.